چرخا، چکی، یہ گھر کا اسباب ہے۔ بادشاہوں کے گھر کے اسباب مٹ گئے، کہاں ہیں؟ لیکن بیوی کے یہ آثار کہیں نہ کہیں۔ پتھر کروڑوں برس رہتا ہے، بیوی کی چکی اب بھی موجود ہے، چرخا بھی موجود ہے، مشک بھی موجود ہے، سب ہے، سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، محفوظ ہیں تمام چیزیں۔ بعض وہ تبرکات ہیں جو نسل در نسل ہوتے ہوئے بادشاہوں تک پہنچے، اس کا ادب کیا گیا اور اب تک ہے۔ جیسے کہ ہماری کتاب میں آپ دیکھیے کہ صحیفہ فاطمہ کے اوراق جو نظر ہوئے تھے کبھی نظام دکن کو، اس کا عکس خط کوفی میں مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا 3 برق میں نے چھاپے ہیں، اس میں جو تبرک ہیں مولا علی کے ہاتھ کے۔ تو در زہرا کی تصویر جیسا کہ میں نے چھاپی، یہ سب چیزیں محفوظ رہ گئیں، اس لیے کہ سعودی عرب تلا بیٹھا ہے ہر چیز کو مٹانے کے لیے۔ یہ دیکھیے آپ کہ اس لیے دولت اور مادیت پر زور نہیں دیا انبیاء نے کہ یہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں اور آنے والے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ مثال سامنے آ گئی کہ فدق دیا تھا تو رہنے نہیں دیا، مثال سامنے آ گئی۔ تو اتنی فضیلتیں دے دیں اپنی اولاد کہ اب یہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہاں سے تقریر شروع ہوئی تھی، یاد آ گیا آپ کو؟ اب یہ فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، تو وہ رخ ہیں فضیلتوں کے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور جو دوہرا بھی دیے جائیں تو اس میں بھی آپ جتنی بار دوہرائیں گے ایک نیا رخ پائیں گے۔ یہ معجزہ ہے آل محمد کے لیے۔ خاتون کا فون تھا دوپہر کو کہ یہ عرض کر دیجیے گا کہ بچے ہم لوگوں کے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے یہاں مجالس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، اور بچوں کو اسکول میں مسلسل پڑھایا جا رہا ہے کہ 4 بہنیں تھیں، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں اور تھیں۔ تو بچے اسکول میں یہ پڑھتے ہیں، مجلس میں یہ سنتے ہیں۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے بچوں، اگر وہ 10 بھی بنا دیں تو تم وہی پڑھو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بیٹی ایک ہی تھی، اس لیے کہ جہاں عقل ہے وہاں کتابی حوالوں کی ضرورت نہیں۔ 10 مجلس پڑھ چکا، قرآن سے بھی ثابت کیا، حدیث سے بھی، تاریخ سے بھی، فلسفے سے بھی، منطق سے بھی کہ بیٹی ایک ہی تھی۔ لیکن بچوں کے لیے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور جہاں بھینسیں پلی ہوں وہاں پھر اس کا کیا کام؟ پوری بھینس کالونی آباد ہو، یہاں آباد ہو، اور پھر ان بھینسوں کو چونی اور بھوسی بھی نہ مل رہی ہو۔ پورا 4 صفوں کا آرٹیکل آیا ہے، سوکھے ٹکڑے نہیں مل رہے ہیں، بھوسی نہیں مل رہی ہے، نہیں پڑھتے نا بھائی، اسی کا تو معاملہ ہے نا سارا، تو بھینسوں کا حال بھی نہیں پڑھا۔ تو مسئلہ یہ عقل ہے، اگر سامنے کی بات ہے، سامنے کی بات ہے۔ سیدہ کی شادی کتنے دھوم سے ہوئی، چکی کا ذکر، چرخے کا ذکر ہے، مشک کا، تکیوں کا۔ یہ 3 بیٹیوں کو یہ والا جہیز کیوں نہیں ملا؟ 3 کی شادیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ آپ
کہتے ہیں نبی عادل ہوتا ہے، اس معاملے میں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ 4 شادیاں اسلام میں جائز ہیں، لیکن عدل ہونا چاہیے، جہاں عدل نہیں تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء کے لیے کہتے چونکہ وہ عدل کر سکتے ہیں اس لیے وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے، وہ عدل کر سکتے تھے اس لیے انہیں حق اللہ نے دیا تھا، تو وہاں تو آپ عدل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی شرح فقہ میں تمام فرقوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ تمہیں بیٹا بیٹی تعداد میں زیادہ دے تو بچوں کے ساتھ بھی عدل کرو، یہ نہیں کہ ایک کو چاہو دوسرے کو نہ چاہو، ایک کو زیادہ دو ایک کو کم دو۔ فقہ میں حصہ برابر برابر بیٹے اور بیٹیوں کے لیے مقرر ہے، تو کیا رسول اللہ نے فدق ایک ہی بیٹی کو دیا؟ کسی کو انکار ہے کہ سورہ دہر سیدہ کے گھر میں آیا، آئے تطہیر سیدہ کے لیے آئی، 3 بیٹیاں تطہیر میں کیوں نہیں شامل؟ سورہ دہر کسی اور بیٹی کے گھر میں کیوں نہیں آ رہا؟ تینوں بیٹیاں روزہ کیوں نہیں رکھ رہی؟ ایک بیٹی کی چادر اتنی کیوں مشہور ہے اور 3 کی چادریں کیوں نہیں مشہور؟ تو میرے بچوں سے مباہلے میں تو وہ کہہ دیتے بہانہ کہ تینوں مر گئی تھیں، ایک ہی زندہ تھی، چونکہ مباہلہ رسول اللہ کے آخری دور میں ہوا، تو اگر زندہ تھیں تو پھر مباہلے میں کیوں نہیں آئیں؟ اچھا یہ بھی سب چھوڑ دیجئے، 2 نواسے ہر وقت کاندھے پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور نواسے کہاں ہیں؟ تو بھیا نہ یہ جہیز کا جھگڑا، نہ یہ باغ کا جھگڑا، نہ یہ کسی چیز کا جھگڑا ہے، یہ نہ بچوں کا جھگڑا، نہ اس کا نہ اس کا، سیدھا سیدھا جھگڑا صرف یہ ہے کہ داماد 3 اور بنانے، بیٹیوں سے غرض نہیں ہے، غرض ہے رشتہ داری۔ مسئلہ یہ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ قلم آپ کا، کاغذ آپ کا، پہلے بھی قلم کاغذ آپ کا تھا، آج بھی قلم کاغذ آپ کا ہے، جہاں چاہے دے دیجئے جہاں چاہے نہ دیجئے، رسول کو نہ دیا بچوں کو دے دیا، اب بچے لیے بیٹھے ہیں کاغذ، کیا لکھا ہے؟ 4 بیٹیاں، پڑھیے 4 بیٹیاں، ٹھیک ہے پڑھیے، گھر آئیے تو سوچ لیجئے خاتون جنت ایک ہے، شفاعت کا تعلق ایک سے ہے، اگر ہوتا تو کوئی حدیث ملتی کہ وہ تینوں بھی ہمیں بخشوائیں گی، جب وہ تینوں ہمیں بخشوائی نہیں رہی تو ہم سے ان تینوں سے مطلب کہ ان تینوں، ایک ہمارا سہارا اور ایک ہی بیٹی پیغمبر کا سہارا۔ میرے سمجھ میں بھیا یہ باتیں نہیں آتی کہ یہاں کتنی کالونیاں ہیں وہ والی، اس لیے کہ مکے کی زندگی سے یہاں تک کم از کم اگر کوئی لکھ سکتا ہے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے ایک روایت دکھا دے، رسول اللہ خانہ کعبہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اجڑی پھینک دی گئی، 6 برس کی جناب سیدہ کو پتا چلا، گھر سے دوڑتی ہوئی چلی، پہنچی، بابا کے اوپر سے اجڑی پھینکی، ہاتھ پکڑا، روتی ہوئی، باپ بھی رو رہا ہے بیٹی بھی رو رہی، لے کے گھر میں آئی، پانی بھر بھر کے، تنہا بیٹی باپ کی پوچھ دھلا رہی ہے، منہ دھلا رہی ہے، ہاتھ دھلا رہی ہے، روتی جاتی ہے، دھلاتی جاتی ہے، منہ دھلاتی جاتی ہے، ہاتھ دھلاتی جاتی ہے۔ اور اب جب رسول اللہ نے یہ شفقت دیکھی تو اس وقت فاطمہ تو ام ابیہ، تو اس وقت وہ تینوں بیٹیاں کہاں مر گئی؟ باپ مصیبت میں تھا، اور اگر سسرالوں میں تھی
کہ جو کہ نہیں تھی اس وقت. تو کبھی تو پتہ چلا ہوگا تو دوڑ کے آتی کہ بابا کے ساتھ کیا ہوا. تو اب دکھا دو کوئی روایت کہ تینوں بیٹیاں بھی رسول اللہ کی خاطرداری کرتی. یہ تو ابھی شروعات ہے، مکہ ہے، وہاں تو سب کو ہونا چاہیے، چاروں کو. یہ مدینے میں آ کے تین کیوں بنی، مکے میں کیوں نہیں؟ 13 برس کوئی تین بیٹی نہیں ہے، مدینے کے 10 برس میں تین اور بن گئی. دیکھیے عقل کی بات ہے، بیویاں تو بہت سی بنائی جا سکتی ہیں، سلبی اولاد بنائی نہیں جاتی، ادھر سے قدرت سے ملتی. ہجرت ہو رہی ہے، کوئی ہم کو یہ دکھا دے کسی کتاب میں دنیا کی اسلامی تاریخ میں کہ ہجرت جب ہو رہی ہے تو پوری فہرست لکھی ہے، کون کون جا رہا ہے علی لے کر. ہجرت کی صبح علی ساری بیویوں کو ناکوں پر بٹھا کر جا رہے ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ علی کے ساتھ تمام خواتین تھیں، یعنی بنی ہاشم میں جتنی فاطمائیں تھیں وہ ناکوں پہ تھیں. فاطمہ بنت اسد، عبد المطلب کی بیٹی، صفیہ کا نام بھی فاطمہ، خود فاطمہ بنت محمد، اور عاتقائیں. اور بیٹیوں کے نام کیا بتائیں؟ زینب، کلثوم، رقیہ. ہجرت میں ان تینوں کا نام کیوں نہیں آتا؟ یہ کیوں نہیں بنی ہاشم کی عورتوں کے ساتھ آئی؟ رسول اللہ کی بیٹیاں تو ایک بیٹی تو جا رہی ہے اور تین نہیں جا رہی. تو جب یہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئی نہیں تو مدینے میں شادی کیسے ہوئی؟ اب گفتگو تو یہی ہوگی بھائی، بات آگے بڑھتی ہے، توجہ کیجیے گا. اور نئے رخ سے گفتگو ہو رہی. اس سے پہلے جس طرح بات کر چکے اس پہلو کو چھوڑ چھوڑ کے بات کرے، اس لیے کہ ریکارڈ اتنے ماشاءاللہ سے عام ہو گئے ہیں کہ دہرانا نہیں ہے اس بات، ان نکات کو بار بار نہیں دہرانا، تاکہ نئے رخ سے آپ کے پاس میٹر آئے اور چھپے اور محفوظ ہو. ہجرت ہو گئی، آ گئی، گھر بنے سب کے گھر بنے. رسول اللہ نے ایک گھر بنایا ہے اپنے لیے خاص، اور اسی مسجد نبوی میں ہر بیوی کا ایک 1.5 کمرہ، تھوڑا سا صحن، تھوڑا سا کمرہ، اور ایک اپنا. بچی ہے 7 برس کی تو ان کے لیے جناب فاطمہ کے لیے گھر مقرر ہو گیا. جب حضرت ام سلمہ سے عقد ہوا تو ام سلمہ اسی گھر میں رہی اور کہا ام سلمہ یہ گھر تمہارے نام ہو جائے گا، اس لیے کہ فاطمہ اپنے گھر رخصت ہو جائیں گی، چونکہ ابھی تنہائی ہے تو تم ساتھ رہو. تو سوال یہ ہے کہ یہ جملے کیوں لکھے گئے کہ ام سلمہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے سیدہ کی تربیت کس طرح کی؟ تو ام سلمہ نے کہا تم کیا کہتے ہو، اس 7 برس کی بچی سے میں نے تربیت حاصل کی ہے. میں نے رسول اللہ کی سگی پھوپھی کی بیٹی ہیں ام سلمہ، حضرت علی کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے ام سلمہ، ننیال کی طرف سے بنی ہاشم ہے، خاندان کی خاتون ہے، اس لیے سب سے قریب ام سلمہ ہیں. اور میری اس بات کی صداقت کی گواہی اگر آپ کو عقلی چاہیے کہ ام سلمہ اور فاطمہ ایک گھر میں رکھی گئی تو پھر حدیث قصہ پڑھ لیجئے. فرماتی ہے ام سلمہ کہ ایک دن گھر میں رسول اللہ زہرا سے چادر مانگی، میں دیکھ رہی، تم جیو اور تم سلامت رہو.
میں نے اس بچی سے سلیقہ سیکھا، دین سیکھا، شریعت سیکھی، عبادت سیکھی، اور بدر کی لڑائی ہوئی، لیجئے علی پہ شباب آیا، فاتح بدر بنے، انتظار قدرت کو تھا کہ کوئی انعام ملے، کوئی خطاب ملے تو پھر دولہا بنے۔ بدر کے بعد 25 برس 24 برس کے علی، 9 برس کی فاطمہ، اور یہ وہ راتیں ہیں رسول اللہ کی بدر و احد کے درمیان میں کہ رات بھر سجدے میں، اور صرف ایک بات، بیٹی تو نے دی ہے۔ تو جبریل کا پیغام آیا، بیٹی ہم نے دی ہے، بر بھی ہم بھی دیں گے۔ دیکھیے اس وقت سے آج تک یہ بات مشہور ہو گئی کہ جن کو اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، سب بیٹیاں ہیں، کیا ہوگا، رشتے کیسے آئیں گے، کیا ہو، تو لوگ سمجھا کے کہتے ہیں اللہ نے بیٹی دی ہے، رشتے بھی وہی بھیجے گا۔ تو بھائی بیٹیوں کے رشتے آتے ہی ادھر سے ہیں، یہ تو محمد کی بیٹی تھی۔